آہستہ آہستہ کر کے پی ٹی آئی کے جتنے فرنٹ پہ لوگ آئے ہوئے تھے ان کو ایک ایک کر کے گرایا جا رہا ہے. پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کو گرایا گیا, اب بیرسٹر گوہر صاحب کو گرایا جا رہا ہے. پارٹی کے اپنے ہی لوگ اکیوز کریں بیرسٹر گوہر کو کہ وہ اپنے پرسنل ڈیسیزنز لیتے ہیں جو پارٹی کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتے, اور ان کے خلاف لیٹر لکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو. یہ ایک پارٹ آف پری پلانڈ موو ہے. جب ایک لائن آف ڈیفینس یا اٹیک فیل کر جاتا ہے تو ان کو ناقص دکھایا جاتا ہے, گھٹیا دکھایا جاتا ہے, اور پھر ان سے ایک بہتر چیز پریزنٹ کی جاتی ہے. آپ سب وہ وقت یاد کیجیے گا جب شیر افضل مروت کا کریکٹر ڈیولپ کیا گیا تھا, بتایا گیا تھا کہ یہ بہت بڑے سیویئر ہیں, ڈائی ہارڈ فائٹر ہیں, مر جائیں گے, لڑ جائیں گے, پھاڑ کے رکھ دیں گے ہر چیز کو. ایسا کچھ نہیں ہوا. علی مین گنڈا پورا کریکٹر بلڈ کیا گیا آپ کے لیے, ایسا کچھ نہیں ہوا. تو وقتاً فوقتاً یہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے کہ اٹیک ڈاگز ڈیولپ کیے جاتے ہیں. اب جو پی ٹی آئی کا کے پی کے اندر ہیڈ آیا ہے وہ بھی اسی رول میں پوزیشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو. عالیہ حمزہ صاحبہ بھی پنجاب میں اسی رول میں اپنے آپ کو پوزیشن کر رہی ہیں. ہر سیاسی جماعت کو ان کی ضرورت ہوتی ہے, وہ یہ ورک کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی جو مشین ہے وہ بہت سپیڈ سے ان لوگوں کے تھرو رن کرتی ہے, بیکاز جو عقیدت عوام پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے لیے رکھتی ہے تو ان کے کہنے پہ وہ ہر چیز ماننے کو تیار ہو جاتی ہے. یہ یونیک پاور ہے عمران خان کی. نواز شریف صاحب اٹیک ڈاگ چینج کرنا جائیں تو ایک عذاب الہی ہوتا ہے, امپاسبلٹی ہوتی ہے, نہیں ہو پا رہا ہوتا, بہت مشکل لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. خان صاحب صبح اشارہ کریں یہ میرا بندہ ہے, یہ نہیں ہے, دیٹس اٹ, سیاسی کریئر فنش, گیم اوور, گھر جا کے سو جائیں. عمران خان صاحب نے پی ایم ایل این ایز اے جماعت کا سیاسی کریئر ختم کر دیا ہے, پی 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 کا سیاسی کریئر ختم کر دیا ہے, جاوید ہاشمی کا سیاسی کریئر ختم کر دیا ہے, جہانگیر ترین کا سیاسی کریئر ختم کر دیا ہے, علیم خان کا سیاسی کریئر ختم کر دیا ہے. یہ جو عمران خان کے رستے میں لوگ آئے ہیں ان کو ایک ایک کر کے انہوں نے فارغ کیا. سو مچ سو کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مقبولیت عوام میں انہوں نے تقریباً ختم کر دی. جو چیز بلوچ نہیں کر پائے سیپریٹسٹ موومنٹ, جو چیز پشتون تحفظ موومنٹ نہیں کر پائی, جو چیز آپ کے ایٹیز کے اینٹیز یا کہ لبرل لوگ نہیں کر پائے, وہ عمران خان نے کیا. یہ ماننے والی بات ہے. میں آپ کو صرف فیکٹ بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا میں ایسے کو مورل ججمنٹ پاس کریں اچھا ہے کہ نہیں, پر یہ ایک فیکٹ ہے. تو اسی لیے سرپرائزنگ نہیں ہے کہ اب بیرسٹر گوہر کے کریکٹر کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ایک نیا کردار آپ کے سامنے پیش ہوگا. یہ وہی ایک فینومینون ہے جو چل رہا ہے. انٹرسٹنگلی انف عالیہ حمزہ صاحبہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکٹ کر دیا ہے کہ جو آپ کا ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں وہ فیصلہ کریں کہ 8 تاریخ کا جو جلسہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے مینار پاکستان میں وہ ہوگا کہ نہیں. یعنی کہ کورٹ اور کمشنر رلے میں. کورٹ میں وہ گئی اس لیے تھے کیونکہ کمشنر ان کی ریکویسٹ لے نہیں رہے تھے. کورٹ نے اب خود ہی ڈپٹی کمشنر کو یہ چیز دی کہ جناب آپ فیصلہ کر لیں. جو جوڈیشل ٹیک اوور ہوا ہے, کیونکہ بیوروکریٹک ٹیک اوور تو ہوا تھا ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا, جو جوڈیشل ٹیک اوور ہوا ہے اس کے بعد تو میرے خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے کوئی روم نہیں رہ گیا وگل اراؤنڈ کرنے کے لیے, اور اس سے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی انٹینٹ نظر آ جاتی ہے. خان صاحب نے وہاں سے لیٹر لکھا عوام کو, انہوں نے اور آگاہ کیا ملک کی پرابلمس کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کی پرابلم کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جواب دیا, اور آہستہ آہستہ چوڑی ٹائٹ کریں گے. آپ دیکھیں گے 8 کے جلسے سے پہلے اریسٹ بھی ہونا شروع ہوگی. تو ویدر اور ناٹ ڈپٹی کمشنر کیا فیصلہ لیتا ہے کیا نہیں لیتا, ڈپٹی کمشنر پرابلی 7 تاریخ کو جا کے فیصلہ لے گا کہ جناب 8 کو آپ جلسہ نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی اس کے خلاف کورٹوں میں جائے گی, ریلیف ملے گی نہیں, ڈیٹ آئی گزری جائے گی. ویسے میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں جتنے الیکشن ہوئے ہیں نا, تو جو جماعتیں وہ ہاری ہیں بذریعہ دھاندلی, ان کا بنتا ہے کہ ان تاریخوں پہ ایک کالا جھنڈا ریز کرنا, جمہوریت کے ایک دفنانے کا عمل تھا وہ, اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. لیکن ہوا پی ٹی آئی کے آگے پیچھے بہت سخت کر دی ہے, بہت مشکل ہے اس وقت ان کے لیے کوئی بھی وگل روم لینا. اور اگر عمران خان صاحب نے واقعی طے کر لیا کہ میں نے نیلسن منڈیلا بننا ہے, تو پھر پی ٹی آئی کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کا آپ سمجھ لیں کہ برا وقت سٹارٹ ہو گیا. ان کے اوپر کریک ڈاؤنز ہوں گے, ان کو اندر ڈالا جائے گا, اور صرف ان لوگوں کو سروائیو کرنے دیا جائے گا جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھوڑی بہت یس ہے, یا پھر وہ سارٹ آف اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرنے کو تیار ہے. جب ایک سیاسی جماعت جو جینونلی سیاسی جماعت ہے, جو بنی سیاسی جماعت ہے, جو اقتدار میں رہ چکی ہے, جب وہ اس فیصلے پہ آ جائے, یہ بہت ٹربل سم ہوتا ہے. اس سے شو ہوتا ہے کہ جو آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ لوگوں کو انکلکیٹ کرنے کو نہیں تیار. دی اونلی ریزن پی ایم ایل این سسٹم کے اندر رہی پوسٹ ان کے ساتھ جو ہوا 2013 سے 18 کے ٹینیور میں, وہ یہ تھا کہ انہیں ڈیلیں شیلیں بنانی تھی, اپنی کرپشن کور اپ کرنی تھی. پی 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 کی بھی یہی وجہ ہے. اب عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ کرپشن فری ہیں بذات خود, ان کو کوئی ایسا ایمبیگوٹی نہیں ہے ان کے پرابلمس کی, وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرا, تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب نیلسن منڈیلا ہی بننا ہے. بظاہر ایسے لگ رہا ہے,
ہم جو بھی آپ کو چیز بتاتے ہیں وہ آج کی ڈیٹ تک ہوتی ہے، کل کیا ہونا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ جن جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے۔ ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا، وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں۔ اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے، کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا۔ موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں۔ تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں۔ تھینک یو۔ تو ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب پورے اس مشن پہ لگ رہے ہیں کہ جناب شہید ہی ہوں گے، دیکھی جاتی ہے کیا ہوتا ہے۔ ایک ڈبیٹ اس سے یہ چھڑتی ہے کہ کیا قوم کو شہید کی ضرورت ہے یا ایک پریگمیٹک لیڈر کی ضرورت ہے۔ پریگمیٹک لیڈر نواز شریف بھی تھا، زرداری بھی ہے، کلیلی مریم نواز بھی ہے، بلاول بھی ہے، اور ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو میں بھی شاید قوم کو اس وقت شہید کی ضرورت ہے جو بالکل اینڈ تک اپنے اصولوں پہ ڈٹا رہے۔ ایک شہید ہمارے پاس تھا، خان عبدالغفار خان، اس کو باچا خان کہتے ہیں، لیکن ان کی مقبولیت پاکستان میں وہ نہیں تھی تو اس کا امپیکٹ اس طرح نہیں آ سکتا۔ انفیکٹ ANP تو اب ان کی ساری پالیسیز وائلیٹ کر کے بالکل ہی جا کے گودی میں بیٹھ گئی اسٹیبلشمنٹ کی، اور ایمل ولی خان صاحب پتہ نہیں کیوں تقریریں کرتے رہتے ہیں، ان کو تو میرا خیال ہے کوئی اپنے بڑوں کی لیگیسی کی خام و خیال بھی نہیں ہے۔ اور خبروں کی طرف چلیں۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے الحمدللہ ہمارے پیارے پرائم منسٹر اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو رمضان شوگر مل کیس میں ایکوٹ کر دیا۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے ریفرنس فائل کیا تھا جہاں پہ چیف منسٹر صاحب اور ان کے بیٹے پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے 21 کروڑ 30 لاکھ کا نقصان نیشنل ایکسچیکر کو کیا تھا اور مس یوز آف اتھارٹی کی تھی، لیکن اس کیس میں بری الزما ہو گیا۔ یہ خبر ہم وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کئی کیسز میں نواز شریف وغیرہ بری الزما ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ مقدمہ آپ پہ بناتی ہے، جوڈیشری کو پش کرتی ہے وہ مقدمہ، تو اس کا راستہ آؤٹ بھی رکھتی ہے۔ حتمی طور پہ کام نہیں بند کیا جاتا۔ پاکستان کی ہسٹری میں حتمی طور پہ صرف ذوالفقار علی بھٹو پہ کام بند کیا گیا تھا، ان کی جان لے لی گئی تھی ایک ایسے کیس میں جس میں سفیشینٹ ایویڈنس بھی نہیں تھا، سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کیا۔ تو جب ہمارے ملک کے ججز کہتے ہیں کہ آپ ہماری عزت کریں، جب ہمارے پولیٹیشینس کہتے ہیں آپ ہماری عزت کریں، بیوروکریٹس کہتے ہیں ہماری عزت کریں، جنرل کہتے ہیں ہماری عزت کریں، آپ کے جرنلسٹ کہتے ہیں ہماری عزت کریں، تو ہمارے پاس 78 سال کا ماضی ہے جہاں پہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید ان لوگوں کو بالکل اٹھا کے سر پہ نہیں بٹھا لینا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ کیس بھی مثال ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے کشمیر ڈے کے حوالے سے فرمایا کہ 3 جگہیں ہم لڑ چکے ہیں کشمیر کے اوپر، انشاءاللہ 10 اور بھی لڑیں گے اگر ریکوائرمنٹ ہو۔ یہ وہی آرمی ہے جو باجوہ صاحب کے دور میں کہتی تھی کہ ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے ٹینکوں پہ زنگ لگا ہوا ہے، ہمارے پاس نٹ بولٹ اسپیئر پارٹ نہیں ہے۔ شاید ان کے پاس اب زنگ اتر گیا ہے، نٹ بولٹ اسپیئر پارٹ آ گئے ہیں، یا پھر دوبارہ سے صرف اور صرف پاکستانی عوام کے سینٹیمنٹس اجاگر کرنے انڈیا کے خلاف تاکہ مقبولیت پاکستان آرمی کی بڑھ سکے، کیونکہ جب پاکستان آرمی اپنے آپ کو طالبان کے خلاف کھڑا کرتی ہے تو پاکستان کی عوام ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم ملک ہے، برادر ملک ہے، اس سے ہم کیوں لڑیں۔ ایران کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، لیکن انڈیا کے کیس میں ہم سب یونیفائی ہو جاتے ہیں کہ وہ میجورٹی کی ہندو ملک ہے۔ اسپیشلی BJP کی سرکار میں تو اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ہندوتوا کا نیریٹو پش کر رہے ہیں، تو اس لیے پاکستان کی آرمی کو سوٹ کرتا ہے کہ اینٹی انڈیا نیریٹو اور ریٹرک دوبارہ چلے، لیکن مجھے نہیں لگتا اس کی اتنی ویو بنے گی، کیونکہ ورچولی آپ نے کشمیر ان کو ہینڈ اوور کر دیا ہے۔ اس کے کئی فیکٹس موجود ہیں، سب کو پتہ ہے، باجوہ صاحب نے کیا، حامد میر صاحب اس پہ رپورٹ کر چکے ہیں، کئی جرنلسٹ کر چکے ہیں، ہیویلی کورڈ ہے یہ مین اسٹریم میڈیا میں۔ آرمی کی بات کریں تو کیسے ہوتا ہے کہ ہم ڈیفنس منسٹر جو آرمی کا مالک ہوتا ہے، جی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ڈیفنس منسٹر چیف کے بھی اوپر ہوتا ہے، تو آرمی کے مالک چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے بہت کرٹیسائز کیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ انہوں نے پروٹیسٹ کی کال کروشل چیمپئنز لیگ کے میچز کے دوران کیوں دی ہے، چیمپئنز ٹرافی کے میچز کے دوران۔ ہم گلبرگ میں دفتر ہے ہمارا، تو جب بھی یہاں پہ قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہمیں ہوتی ہے اور پورے گلبرگ کے ریزیڈنٹس اور بزنسز کو ہوتی ہے۔ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ ہماری اکانومی کو کتنا ایڈ کرتا ہے چیمپئنز ٹرافی جیسا ایونٹ، اور وہ کہیں زیادہ گنا ایڈ کرتا ہے، لیکن اس کا پورا اکنامک امپیکٹ پاکستان میں کبھی بھی صحیح طرح آ نہیں سکتا، کیونکہ یہاں پہ ایک ٹیررزم کا پرابلم ہے۔ تو ہم بزنسز نہیں کھول سکتے، ٹیمز ٹریول نہیں کر سکتی، انٹرنیشنل فینز اس طرح نہیں آ سکتے، تو ہمیں فل امپیکٹ نہیں ملتا۔ باقی
آن اسکیل آف آن لائک پرائیورٹی کے لیولز اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جمہوریت نافذ کرنا زیادہ ضروری ہے، چیمپئنز ٹرافی کرانا کم ہے. تو اگر آپ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک جمہوریت کی ریلی ہے، جمہوریت کے حق میں ایک پروٹیسٹ ہے، تو پھر آپ اسپیکٹرم میں اوپر چلے جاتے ہیں چیمپئنز ٹرافی میں. اگر پی ٹی آئی پاور پالیٹکس کھیل رہی ہے اور آپ یہ بلیو کرتے ہیں تو پھر وہ اسپیکٹرم میں نیچے آ جاتی ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ جس پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہیں آپ ان کا ایکشن اس لینس سے ویو کرتے ہیں. نون لیگ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو بھی کرتی ہے وہ نون لیگ کو ڈیریل کرنے کے لیے، اکانومی کو ڈیریل کرنے کے لیے. پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو بھی کرتی ہے وہ اقتدار میں رہنے کے لیے اور پی ٹی آئی کا نقصان پہنچانے کے لیے. اس سے پولرائزڈ سماج یعنی پولرائزڈ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ کبھی بھی ایک معاشرے کے لیے اچھا انڈیکیٹر نہیں ہے. خواجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے بھی یہی نظر آتا ہے. حالانکہ اگر آپ کے ملک کے اندر لیٹ سے چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے قذافی میں، تو آپ مینار پاکستان میں پروٹیسٹ ہونے دیں، کوئی قیامت برپا نہیں ہوگی. 2 ایونٹس ایک ملک میں بالکل ہو سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جمہوری حسن کا نظام یہی ہے کہ آپ یہ ہونے دیں. بہرحال میرا ذاتی رائے ہے کہ یہ پروٹیسٹ اسٹیبلشمنٹ کسی صورتحال میں ہونے نہیں دے گی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو 2 ہفتے ہو گئے پریزیڈنٹ بنے ہوئے اور ابھی تک پاکستان کا کوئی آفیشیل رابطہ ان سے نہیں ہوا. یہ سورسز نے ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ دونوں کنٹری کے آپس میں کوئی ڈپلومیٹک چینل کھولے نہیں گیا. حالانکہ یہ حیران کن بات ہے، ایک انکمبنگ پریزیڈنٹ ہے اور وہ آتے ساتھ ہی بڑی بڑی شاٹیں مار ہے فلسطین کے حوالے سے کہ غزہ ہم ٹیک اوور کر لیں گے، تو ہمارے یہاں سے کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں آئی. وہ پھر یہاں پہ آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کا منترا یہ ہے کہ بیگرز کے ناٹ بی چوزرز، تو اس حوالے سے بالکل خاموش ہے. اوور آل اگر پوزیشن دیکھی جائے، پی ٹی آئی نے اپنا موقف اور سٹانس کلیئر کر دیا ہے. وہ ایجیٹیشن، اگریشن اور کمپیٹیونیس کی طرف جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سٹانس کلیئر کر دیا کہ وہ انچ بچ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب 2 بلز دوبارہ لڑنے لگے ہیں، ایک فلیش پوائنٹ دوبارہ بننے لگا ہے. اس کی ڈیٹ کیا ہے ٹائم بتا دے گا، لیکن یہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے ایوریج پرسن کے لیے اور اکانومی کے لیے. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ 2025 ریکوری کا سال نہیں ہے. اکثر ہم ہماری ویڈیوز نیچے آپ کامنٹس پڑھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ ذاتی طور پہ کیا چاہتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں یہ برا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں ان کو عمران خان صاحب کو نیلسن منڈیلا کی طرح ٹک جانا چاہیے. ہم آپ کو صرف اگلے کے پرنسپل کے مطابق جواب دے رہے ہوتے ہیں. اگر خان صاحب اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بالکل دور رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو نیلسن منڈیلا کا روٹ رکھنا ہے، اور آپشن نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب پاور پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ملک کی اکانومی کا سوچنا چاہیے کہ اس پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے. میری ویسے اپنی ذاتی رائے ہے کہ کسی کو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لینی چاہیے، جو مرضی ہو جائے. اصول جو ہوتا ہے نا وہ پریکٹیکل پریگمیٹزم سے اوپر ہوتا ہے. ہمیشہ قومیں بننے میں جنریشنز لگتی ہیں، اس کے لیے سیکریفائسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اب انڈیویجولی ہم نے یہ جواب دینا ہے کہ ہم کتنی سیکریفائس کر سکتے ہیں ایک قوم بنانے کے لیے، ایک ملک بنانے کے لیے، امت کی مدد کرنے کے لیے. ایز اے کلیکٹیو جماعتوں نے یہ جواب دینا ہوتا ہے. تو نظریاتی طور پہ ہم اسٹیبلشمنٹ فری پالیٹکس سے الائنڈ ہیں کہ آپ کوئی بھی مدد اسٹیبلشمنٹ کی کسی چیز میں مت لیں. ہاں، اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ نے مدد لینی ہے تو ملک کی باؤنڈریز کی دفاع کرنے کی، جو ان کا کام ہے. تو اگر خان صاحب کا یہ مطلب ہے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میری آرمی ہے ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، بالکل صحیح بات ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب کا یہ مطلب ہے کہ یہ میرا ملک ہے اور میری آرمی ہے کہ مجھے مدد کرو پاور میں آنے کے لیے، یہ بالکل غلط بات ہے. میں نظریاتی طور پہ اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. لیکن پاکستان کی سیاست میں 2 نظریے ہیں، ایک ہے پیپل کا راستہ اور ایک ہے اسٹیبلشمنٹ کا راستہ. اگر خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی سیاستیں مانتے ہیں تو پھر جو وہ اسٹیپس لے رہے ہیں وہ نان سینسیکل اور اسٹوپڈ ہیں، نہیں لینے چاہیے. ان کو ویٹ کرنا چاہیے، ڈیل بنا کے باہر جانا چاہیے، اور پھر ان کی باری آ جائے گی وہ دوبارہ پاور میں آ جائیں گے. اگر خان صاحب پیپل کی سیاست میں جا رہے ہیں تو پھر یہ ساری مشکلیں ان کی طرف آئیں گی، ان کو برداشت کرنی پڑیں گی، ان کی پارٹی کو برداشت کرنی پڑیں گی. آئی تھنک ان کی جماعت میں لوگ تیار نہیں یہ مشکلیں برداشت کرنے کے لیے، اس لیے علی مین صاحب کو بھی ڈیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی بیرسٹر سیف صاحب ڈیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو خان صاحب کا جو پچھلا لیٹر آیا ہے اس سے جو مجھے بات سمجھ آئی ہے، بذات خود ہی میں اپنا ذاتی تجزیہ دے رہا ہوں کہ خان صاحب شاید اب عوام کی سیاست ہی چاہ رہے ہیں اور ان کی اپوائنٹمنٹس بھی اسی طرح کی لگ رہی ہیں. اس کا کیا رزلٹ آتا ہے آنے والے دنوں میں ہم سب کو نظر آ جائے گا. پاکستان کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.